اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان اور آپ کی زندگی کے حوالے سے چند معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر اگر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو معزز ناظرین اکرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے جس قدر مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا، وہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو آپ کا جو مالک تھا، اس نے کافر تھا، اس نے آپ کو اتنی تکلیفیں، اتنی سزائیں دیں کہ کسی طرح بلال جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر پر، آپ کی برداشت پر اور آپ کے عشق پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آپ کی رگوں میں سمایا ہوا تھا، کہ آپ نے ان تمام تکلیفوں اور جو سزائیں تھیں ان کو برداشت تو کر لیا، لیکن دامن مصطفیٰ، دامن اسلام جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر آپ نے جب اتنی سزائیں برداشت کرنے کے باوجود آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، آپ نے عشق مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، تو پھر اسلام نے بھی آپ کو اتنی عزت اور اتنا وقار دیا کہ تاریخ جانتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا جو مالک تھا، کافر تھا، اس نے آپ کو تپتی ریت پر، جو صحرا، عرب کے صحرا ہیں، ان کی تپتی ریت پر آپ کو لٹا دیتا تھا اور آپ کے چھاتی پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا اور آپ کو کوڑے برساتا، یہاں تک کہ آپ کو اتنی اذیتیں دیتا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب ہوش میں آتے پھر آپ آہد 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 کہتے۔ قربان جاؤں آپ کے صبر، آپ کے تحمل اور آپ کی برداشت پر، کہ آپ نے اس قدر تکلیفوں کو برداشت کرنا گوارا سمجھا اور برداشت کر لیا، لیکن اسلام جیسی نعمت کو، عشق مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو غلام بلال ہے اس کے اوپر اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں، وہ جو مظالم ڈھا رہا ہے اس کا مالک، تو میں خریدنا چاہتا ہوں بلال کو، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری اس بات میں، اس کام میں برابر کا حصہ دار ہوں۔ تم جتنے پیسے بلال کو خریدنے میں دو گے اس کا آدھا حصہ میں دوں گا۔ شان بلال پر قربان جاؤں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا خود خرید رہے ہیں، کیا بھاؤ ہوگا، کیا قسمت ہوگی اس بلال کی، کیا قسمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو خریدا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کافر کے پاس گئے تو آپ نے جب آپ کو خرید کر آپ لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کو ایک غلام کی حیثیت سے نہیں رکھا، بلکہ ایک مسلمان اور ایک برابری کا جو موازنہ تھا، برابری کا جو سلوک تھا تمام مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ رکھا اور پھر آپ کو اسلام کا مؤذن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان دینے کا جو ہے نا وہ مقام اور جو مرتبہ تھا یا جو منصب تھا وہ آپ کو عطا کیا۔ تو مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زندگی کا قصہ ہے، جو زندگی کی آپ کی تمام داستان ہے، وہ بہت لمبی ہے، لیکن میں شارٹ کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے جو خصوصاً جو سبق حاصل کرنے والی بات ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو جب اس طرح چلتا رہا سسٹم، تو ایک دفعہ جب فتح مکہ کا موقع آیا
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بڑی شان اور بڑے عزت و وقار کے ساتھ آپ جب مکہ میں گئے، جہاں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، تو جب مکہ میں گئے تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور زبان پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو پھر اس دن جو عزت دی وہ تاریخ نے سنہرے حروف میں لکھا۔ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، تو جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ایک غلام کا تھا، حضرت زید بن حارثہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ ان کا بیٹا، آپ نے غلام کے بیٹے کو اتنی عزت دی کہ اب فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ ایک غلام کے بیٹے کو بٹھایا۔ تو جب حرم میں داخل ہوئے تو تمام لوگ جو مکہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دولت مند لوگ، بڑے بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے رتبوں والے لوگ ادھر کھڑے تھے، اور بہت سارے مسلمان جو تھے بڑی عزت و شان و وقار کے ساتھ آپ مسلمانوں کے ساتھ جب وہاں پہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم صادر فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ کیا شان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک حبشی کالے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، گھنگریالے بالوں والا اور غلام جو خریدا ہوا تھا، وہ آج کعبے کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھ گیا۔ وہ کعبہ کہ جس کی طرف پوری امت مسلمہ اس کی طرف منہ کر کے وہ اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں، وہ کعبہ کہ جس کا طواف پوری مسلمان امت کرتی ہے، وہ کعبہ کہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، وہ کعبہ جو اللہ پاک کا پاک اور گھر ہے، پاک اور رحمتوں والا گھر ہے، اور اس کی چھت پر حضرت بلال کو چڑھایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو حکم صادر فرمایا تو آپ نے اذان شروع کرنے سے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے پہلے تو میں کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، تو اب میں کس طرف منہ کر کے پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم میری طرف منہ کر کے اذان پڑھ دو۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کیا شان ملی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر جاتے حضرت بلال ادھر ادھر کو اپنا منہ پھیرتے چلے جاتے۔ تو اس پوری بات میں جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کر کے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو ہمیں یہ سبق دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ آج ہم بھی اپنے نیچے جو طبقات ہیں، جو نیچے ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے نیچے کوئی نہ کوئی لوگ، کوئی ایک آدھ بندہ بھی ضرور ہوگا، چاہے آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو آپ جس بندے کو جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے یا جتنی اللہ پاک نے کسی بندے کو عزت دی ہے، جتنا رتبہ دیا ہے، تو اس کے نیچے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان سب کا خیال کرنا آپ پر بھی لازم ہے، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے تو آج ملازم تو ہیں، آج آپ کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ تو ہیں، تو آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنا اس قدر حسن سلوک کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ اور اپنے جو نوکر جو تھے ان کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کیا، آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق ضرورت ہے۔ تو اپنے نیچے جو طبقات کے لوگ ہیں ان کا خیال کریں، ان کی خوشی غمی کا خیال کریں، ان کو کبھی نیچا مت دکھائیں، کبھی بھی نیچا مت دکھائیں، ان کی دل آزاری کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔
تو اپنے جو نیچے طبقہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ برابری کا جو سلوک ہے وہ اختیار کریں، ان کو خوشیاں دیں، ان کی مدد کریں، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، اور ان کو ہمیشہ کسی بھی بات پر ان کو کبھی بھی نیچا مت دکھائیں، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ کے بالکل منافی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔